بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا ایک اور خط سامنے آ گیا ہے۔ آج سے 2 ہفتے پہلے میں نے اور بیرسٹر سعد رسول صاحب نے ایک ویڈیو کی تھی پروگرام شہر اقتدار میں، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 آزاد ججز ہیں، ویسے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں۔ آج بھی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے ججز سے متعلق ایک معاملے میں بہت اہم ریمارک سامنے آئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جب ان 5 ججز کی جانب سے مزاحمت کی کوئی مثال سامنے نہ آئے۔ 5 ججز کی جانب سے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب ان آزاد ججز کی جانب سے کوئی ریمارکس نہ آئے، کوئی ججمنٹ نہ آئے، کوئی آرڈر نہ آئے، کوئی لیٹر نہ آئے۔ اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ 5 آزاد ججز جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، یہ 1 انچ بھی اپنے حلف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ آزاد ججز اپنی موجودگی کا، اپنے وجود کا یہ احساس دلاتے ہیں، اور اندھیرے میں اس وقت جو پورے ملک کے اندر ایک ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، اس اندھیرے میں یہ روشنی کی کرن ہے۔ لوگوں کو ان ججز کے اندر ایک امید اپنی نظر آتی ہے کہ ہماری جوڈیشری کے اندر سارے قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے قاضی فائز عیسیٰ، جو عمران خان کہتے ہیں کہ سارے چھوٹے چھوٹے قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں، سارے اپنے حلف سے غداری کرنے والے نہیں ہیں، سارے اپنے حلف سے بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، سارے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف کام کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان 5 آزاد ججز جیسے ججز عدلیہ میں موجود ہیں۔ گو کہ ایک خطرہ رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے کہ جو کچھ ان ججز کے ساتھ پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے، کہیں یہ ججز تھک نہ جائیں، تھک ہار کر یہ مستعفی نہ ہو جائیں، کیونکہ ایک بات کی تو کلیئرٹی ہے کہ کم از کم اس وقت تک ہم نے دیکھا ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں ان ججز کو اس جبر سے لڑتے ہوئے، لیکن ان ججز نے اس نظام کے ساتھ سودے بازی نہیں کی۔ لیکن یہ ضرور رہتا ہے کہ ہر ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ 3 سال مسلسل لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ 5 آزاد ججز پچھلے 3 سال سے اس نظام کے جبر اور بربریت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ خیر، ہم نے یہ بات کی تھی، میں نے اور بیرسٹر سعد رسول صاحب نے، کہ سپریم کورٹ کے جو آزاد ججز ہیں ان کو بھی کم از کم اپنے وجود کا احساس دلانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، بتانا چاہیے کہ وہ اس نظام کے ساتھ نہیں کھڑے، ان کو بھی کوئی آواز اٹھانی چاہیے، ان کو بھی کوئی اس نظام پہ سوال اٹھانے چاہیے۔ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، اطہر من اللہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عقیل عباسی صاحب، ملک شہزاد احمد خان صاحب، یہ جو آزاد ججز ہیں اور بھی 2-3 ججز ہیں، یہ بھی روزانہ ججمنٹس لکھتے ہیں، روزانہ آرڈر پاس کرتے ہیں، روزانہ کیسز سنتے ہیں۔ ان کو ایسے ریمارکس دینے چاہیے، لیٹر لکھنے چاہیے، آرڈرز ایسے دینے چاہیے، ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ کم از کم اس نظام کو کوئی تو ایسے لگے کہ کہیں سپریم کورٹ سے بھی ریزسٹنس کا سامنا ہے اس نظام کو۔ تو خیر، ہم نے یہ دیکھا کہ اب اطہر من اللہ صاحب کی ایک ججمنٹ آپ نے دیکھی، کل اس میں جو بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے تھے، اس سے پہلے 2 ججمنٹس آئیں منصور علی شاہ صاحب کی، اس میں بہت اہم سوالات اٹھائے گئے، اور یہ منصور علی شاہ صاحب کا سامنے آنے والا تیسرا وہ لیٹر ہے پچھلے چند دنوں میں، جس میں منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی جانب سے جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے وہ اس عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے آواز اٹھائی ہے، سوال اٹھایا ہے، اعتراض اٹھایا ہے، اور اس سے ایسے آزاد ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، جو سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جو دیگر ہائی کورٹس میں موجود ہیں، ان آزاد ججز کو بھی ایک تقویت ملے گی۔ اس لیے پڑ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو اب جوڈیشل کمیشن بنا ہے، اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعیناتی جو ہے اس کے لیے ایک معیار مقرر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو 13 رکنی کمیشن ہوگا سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے اور 16 رکنی جو ہے ہائی کورٹس میں تعیناتی کے لیے، اس میں فیصلہ اکثریت سے ہوگا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ معیار والا حصہ جو ہے یہ موجودہ جوڈیشل کمیشن ٹوٹلی اس نے نظر انداز کر دیا ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنی جیب میں ایک جج کا نام لے کے آیا ہوتا ہے، اور بس کہتے ہیں جی ووٹنگ کراؤ، اور کوئی معیار کوئی کچھ نہیں۔ دیکھیں، جو کانسیپٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو عدلیہ ہے، وہ جو بھی فیصلے دیتی ہے وہ ریزننگ کے ساتھ دیتی ہے، لاجک کے ساتھ دیتی ہے، آئین کے شقوں کا حوالہ دیتی ہے، سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلوں کا حوالہ دیتی ہے، اور کچھ کانسیپٹس ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کا حوالہ دینے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر جوڈیشل کمیشن کی طرح سپریم کورٹ کے بینچز بھی
اگر اپنی کارروائی کرنا شروع کر دیں تو پھر تو وکیلوں کے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. 5 ججز بیٹھے ہیں تو ان 5 ججوں میں ووٹنگ کرا لیا کریں, پھر وکیلوں سے دلائل کیوں سنتے ہیں؟ تو یہی کانسیپٹ جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی تھا کہ بھئی آپ نے کوئی معیار مقرر کرنا ہے, اور 26ویں یعنی ترمیم کے اندر, آئین کے اندر بھی ایک لکھا گیا ہے کہ جو بھی جج سپریم کورٹ میں آئے گا یا جو بھی جج ہائی کورٹ میں تعینات ہوگا اس کے لیے ایک معیار ہوگا, اور وہ معیار مقرر کرنے کے لیے قواعد و ضوابط ترتیب دینے ہیں. اور وہ اس معیار کی انڈیکیشن آئین میں بھی کر دی گئی تھی کہ اس کی رپورٹڈ ججمنٹس دیکھی جائیں گی, ان کا سروس ریکارڈ دیکھا جائے گا, ان کی پرفارمنس اور کنڈکٹ دیکھا جائے گا. اور اسی کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اندر جو پچھلا جوڈیشل کمیشن تھا اس میں قواعد کی ایک کمیٹی بنی, جیسے منصور علی شاہ نے بڑے ٹیمپلیٹس بنائے, فارمیٹس بنائے. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس معیار کے اوپر اور کس پرفارمنس کے اوپر کسی وکیل کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا ہے اور کسی ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ میں لایا گیا, اور یہ ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا. پہلے ہوتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. آج عمران خان کو گرفتار ہوئے 700 دن مکمل ہو رہے ہیں. 5 اگست 2023 سے لے کے 4 جولائی 2025 تک یہ تقریباً 699 یا 700 دن مکمل ہو رہے ہیں, اور ابھی تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی. جب وہ گرفتار ہوئے تھے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے وہ مناظر جب ان کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا, اور اس دوران اسلام آباد میں موجود قیادت سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان کی رہائی کب تک عمل میں آ جائے گی, تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگست کے مہینے میں ہی عمران خان رہا ہو جائیں گے. 2023 کے بعد 2024 کا اگست بھی چلا گیا, 2025 کا اگست آنے والا ہے. تقریباً 2 سال مکمل ہو رہے ہیں لیکن رہائی عمل میں نہیں آئی, اور اس کے بعد تو اب 26ویں ترمیم بھی آ گئی. اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ میں وہ ضمانتیں خارج ہو گئیں جو کہ میرٹ پر ان کو مل سکتی تھی, ملنی چاہیے تھی. اس کے لیے بڑے ہوپ فل تھے پی ٹی آئی کے لوگ کہ صرف کیس لگ جائے تو ان کو ضمانت مل سکتی ہے. وہ نہیں ضمانتیں ملی, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ جو 2 ججز اس کیس کو سن رہے ہیں, ایک تو چیف جسٹس ہے, ان کے ساتھ ایک جسٹس آصف ہیں, ان کی چھٹیوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. یعنی اب وہ 7 جولائی سے لے کے 22 جولائی تک چھٹیوں پر رہیں گے, اور اس کے علاوہ 11 اگست سے لے کے 26 اگست تک وہ چھٹیوں پر رہنے والے ہیں. اس دوران کیس لگنے کے کتنے کے امکانات ہیں مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ جب کیس لگنے والا ہوگا تو کہا جائے گا کہ جناب ایک جج صاحب چھٹی پہ ہیں. تو یہ سارا اس ٹائم سینیریو چل رہا ہے. اب آ جائے ذرا اصل مدعے پہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کتنی سنجیدہ کوششیں اس ٹائم باہر ہو رہی ہیں. یہ آوازیں اپوزیشن کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب مذاکرات کریں, بات چیت کریں, ڈائیلاگ کریں. شاید اپوزیشن کو بھی, جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے جو اس ٹائم حکومت میں ہے, ان کو بھی شاید جلدی ہے کہ کسی طرح سے معاملات سارٹ آؤٹ کیے جائیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بے پرواہ ہے معاملات اور ان کو کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے تو بار بار آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب ڈائیلاگ کیا جائے, سیاسی قیادت سے مل کے بیٹھیں. اس کا مطلب ہی ہے کہ راستہ نکل سکتا ہے, ہم راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں, ہم سے بیٹھ کے بات چیت تو کریں, ایک تاثر تو دیں کہ جناب ہم نے گورنمنٹ سے بات کی اور اس کے نتیجے میں کوئی معاہدہ ہوا, کوئی ایگریمنٹ ہوا. یعنی وہ ساری چیزیں جن سے کسی وقت میں نواز شریف صاحب گزرے, ایک ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, اب وہ چاہتے ہیں کہ وہی سارا چیز جو ہے عمران خان بھی اسی چیز سے گزرے.